بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ کا ترجمہ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس طرح کا ترجمہ کر دوں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ یہ تو قرآن مقدس کی آیہ مقدسہ ہے جس کا ذکر جو ہے وضو کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور یہ نص قطعی سے ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے اس پر، اور یہ وضو کے 4 فرض اس سے ظاہر ہوتے ہیں نص قطعی سے، قرآن پاک سے، کہ منہ دھونا پہلا فرض، دوسرا فرض ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، تیسرا فرض سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، چوتھا فرض جو ہے پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت۔ تو آئیے ہم وضو کے بارے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے اور نسائی نے حضرت عبداللہ ضبحی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور جو کلی کرتا ہے تو کلی کرنے پر اس کے منہ کے جو ہیں وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اندر کے، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر انسان جب ہاتھوں کو دھوتا ہے کونیوں سمیت تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں کے، اس کے کونیوں کے یہ جو گناہ ہیں وضو کی برکت سے وہ مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد سر کا جب مسح کرتا ہے تو سر کا مسح کرنے میں سر کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، کانوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے بھی جو گناہ ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ثواب اپنی جگہ پر، یہ تو جو شخص وضو کرتا ہے کامل اس کے لیے، اور پھر وضو کرنے کے بعد جو نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا اجر اور ثواب ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا، اور سخت سردی کی رات تھی، تو اس نے کہا کہ یہ حمران کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ بہت ٹھنڈا ہے، تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو وضو کرنے کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان وضو کرے، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور پھر کھڑا ہو جائے اور اپنے ظاہر اور اپنے باطن سے متوجہ ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب ہے، اور وضو کرنے کے کتنے فضائل ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص وضو کرے
اور کامل وضو کرے، پھر یہ جملہ کہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کی مرضی ہے جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو وضو کرنے والے کے لیے کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہم یہ دوسرا کلمہ جب پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہم دوسرا کلمہ یوں پڑھتے ہیں، آسمان کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور شہادت کی انگلی بھی یوں آسمان کی طرف کر دیتے ہیں اور منہ بھی آسمان کی طرف کر دیتے ہیں، اور ہم دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو شہادت کی انگلی ہے ہم یوں کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات۔ شہادت کی انگلی جو ہے اس وقت کھڑی کی جاتی ہے جب ہم اشہد اللہ، یہ لام الف زبر لا جو ہے اس پر پہنچتے ہیں، تو وہ کھڑی کرنے کا حکم بھی اس طرح ہے کہ آپ انگوٹھا اور شہادت کے ساتھ والی بڑی انگلی جو ہے آپ کی، ان دونوں کا یوں ہلکا بنا لیں، باقی انگلیاں یوں مٹھی بند کر لیں، یہ شہادت کی انگلی یہاں رکھیں، شہادت کی انگلی یہاں رکھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ لفظ ال پہ جو ہے نا آپ گرا دیں اس کو، اس طرح شہادت کی انگلی کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، بس آپ نے گواہی یہاں پر دینی ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کی گواہی دینی ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے خالی یہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، ایسا نہیں کہ آپ شروع کریں انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف اور آخر تک انگلی کھڑی رکھیں، ایسا نہیں ہے، آپ کا ہاتھ جہاں پر ہے وہیں رہے، آپ وہیں سے انگلی کھڑی کر دیں تو آپ نے شہادت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔